ایک سچی گھٹنا جس نے پورے گاؤں کی تقدیر بدل دی۔ ہمارا گاؤں ڈھوک چمبیلی گھنے جنگلوں کے دامن میں بسا تھا۔ گرمیوں کی ایک تیز ہوائی رات تھی۔ گاؤں کے بزرگ چچا بخشی نے چولہے کے پاس بیٹھے ہوئے کہا، آج چاندنی رات ہے، ندی کا بھوت پانی سے نکلے گا، جو اسے دیکھ لے وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ہو گڑ 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 ندی کی طرف سے آوازیں آئیں۔ سارے گاؤں میں سناٹا چھا گیا۔ کتوں نے رونا شروع کر دیا۔ ہر گھر کے دروازے بند ہو گئے۔ میرا 8 سالہ بھائی علی، جو ہر پرسرار بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا، بولا، بھیا، یہ بھوت نہیں، یہ تو ویسے بولتا ہے جیسے چچا ریحان کا پرانا پنکھا۔ میں بولا، پاگل ہو، کون جائے گا وہاں؟ علی نے چپکے سے اپنی ٹارچ اور لکڑی کا ڈنڈا اٹھایا اور کہا، تم ڈرو تو سو جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ میں پیچھے رہنے والا نہ تھا۔ دونوں بھائی چپکے سے گھر سے نکلے۔ رات کا سناٹا اور ٹڈوں کی آواز، ہمارے قدم کانپ رہے تھے۔ ندی کے قریب پہنچے تو آواز اور تیز ہو گئی۔ علی نے ٹارچ چلائی۔ سامنے ایک بڑا پیپل کا درخت تھا جس کی جڑوں سے آواز آ رہی تھی۔ قریب پہنچے تو دیکھا ایک زنگ آلودہ پیپ جس سے ہوا گزر کر او کی آواز نکل رہی تھی۔ پتھروں پر پڑا ٹوٹا ریڈیو جس میں سے گڑ گڑ کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک کھڑر، درخت کے پیچھے سے ایک مردہ چہرے والا بوڑھا نکلا۔ اس کا پاؤں گہرا زخمی تھا، آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا، میرا نام حاجی صابر ہے، شہر سے میری بیٹی کے گاؤں جا رہا تھا، رستے میں گاڑی ٹوٹ گئی، رات کو جنگل نے سانپ نے کاٹ لیا۔ میں نے سہارے کے لیے پائپ اور ریڈیو سے آوازیں نکالی، مگر جب گاؤں والے آواز سن کر بھاگے تو سمجھا یہاں آدم خور بھوت رہتا ہے۔ اس نے اپنا بستہ کھولا۔ اندر دوا کی خالی شیشی تھی جس پر لکھا تھا، سانپ کے زہر کی دوا۔ ایک پرانی تصویر، اس کی بیٹی اور پوتے کی، خط جس پر لکھا تھا، ابا جلدی آؤ، زینا بیمار ہے۔ ہم بوڑھے کو کندھوں پر اٹھا کر گاؤں لائے۔ گاؤں والے لکڑیاں اور چاقو لے کر کھڑے تھے۔ جب انہوں نے حاجی صابر کی کہانی سنی تو چچا بخشی نے اپنا بستر پیش کیا۔ زینب خالہ، گاؤں کی دائی نے زہر کی دوا ڈالی۔ چچا ریحان نے اپنی گاڑی سے شہر ڈاکٹر کو بلایا۔ صبح ہوتے ہوتے حاجی صابر بچ گیا۔ اس کی بیٹی بھی آ پہنچی۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں نے 3 دن سے ابا کا فون نہیں سنا تھا۔ آپ نے انہیں صرف بچایا نہیں بلکہ میرا ایمان بھی بچا لیا۔ اتوار کو گاؤں کو چوپال میں علی کے اعزاز میں جلسہ ہوا۔ حاجر صاحب نے کہا، لوگ کہتے ہیں میں نے بھوت بنا کر آوازیں نکالی، مگر حقیقت میں بھوت تو تمہارا ڈر تھا جو تمہیں ایک زخمی بوڑھے کی مدد سے روک رہا تھا۔ علی نے آخری بات کہی، سچے بہادر وہ نہیں جو بھوت سے لڑیں، بلکہ وہ جو اپنے اندر کے ڈر کو مار ڈالیں۔ ندی پر جو سایہ تھا وہ بھوت نہ تھا، ہمارے دل میں جو ڈر بیٹھا تھا وہ اصل عفریت تھی۔